وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 74 سے 77 تک. آج کے درس کا نمبر 2083. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب سے جھگڑے کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 74. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں، معبود، تاکہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، یعنی ان سے مدد کی امید رکھتے ہیں. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. فلا یحزنک قولہم. اچھا، اب جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کی چھپی اور کھلی باتیں ہم جانتے ہیں. سامعین اکرام، اہم آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. دیکھیں، اس میں یعنی شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. انسان کی نجات، کامیابی، معراج صرف اس بات میں ہے کہ یہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لے، قولاً اور عملاً. دیکھیں، قول اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ بات ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، تو اس میں ایک تو اختیار دے دیا ہے، لیکن ساتھ عقل بھی دی ہے، اور پھر ساتھ ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور آپ اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا آقا ہے، اللہ ہی میرا مددگار ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ رب، دیکھیں رب جو ہے، رب کا معنی اس میں بہت سارے مفاہیم آ جاتے ہیں، اور اگر میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ روز الست جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ نہیں کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، بلکہ ان سے یہ پوچھا تھا الستو بربکم۔ تھوڑا سا اس بات میں ذرا غور کریں نا، یہ رب جو ہے اس میں زیادہ وسعت ہے۔ رب میں پھر الہ کا بھی مطلب شامل ہو جاتا ہے، معبود، یہ رب میں پھر شامل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، کیونکہ ہم عام طور پہ رب کی جو ہے بس صرف پالنے والا، پروردگار، یہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، نعمتیں دینے والا نہیں، اس کا معنی وسیع ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن سے ہی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن میں ایک آیت ہے بنی اسرائیل کے متعلق کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، ارباب۔ اور یہاں ارباب سے میں ایک اور نقطہ بھی آپ کو بیان کروں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ معنی کی وسعت ہے نا، تو وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس مضمون کو ختم کرنے کی۔ رب کا معنی سمجھے، رب کیا ہے، اور یہ الہ جو ہے یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو رب کا معنی میں الہ بھی آتا ہے، الہ، تو وہ پھر میں نے آپ کو وہ روز الست کی بات بتائی، پھر میں قرآن کی آپ کو آیت سنائی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور بھی رب تلاش کیے ہوئے، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ایک تو رب جو ہے اس سے محبت شدید ہونی چاہیے، اور صرف دیکھیں محبت، ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کہہ رہا، میں نے بیان بھی کی ہے، لیکن صرف اللہ ہی ہمارے محبت کے قابل ہے، صرف اللہ، شدید محبت۔ اب وہ پہنچیں گے کیسے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ انسان سے محبت کے ذریعے، انسان کامل کے ذریعے آپ محبت کریں گے تو یہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کا پل بن جائے گی، اس کے ذریعے پھر آپ محبت الہی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اہل کتاب میں سے اہل کتاب نے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ، پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ یہ میں صرف یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رب میں الہ کا معنی بھی موجود ہے۔ پھر ایک صحابی نو مسلم جو اہل کتاب سے کنورٹ ہوئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، وہ تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا حضور سے کہ حضور، قرآن میں تو یہ آیت ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے مشائخ اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، جبکہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا، ان کو تو ہم رب نہیں کہتے، علماء و مشائخ کو۔ پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، جب تمہیں تمہارے علماء اور مشائخ کسی بات کا حکم دے دیتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے
یا یہ کام نہیں کرنا، تو کیا تم بنا سوچے سمجھے ان کی بات تسلیم کر لیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہے، یعنی ان کو آنکھیں بند کر کے ہم ان کی بات کو مانتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو رب ہے، یہی تو رب بنانا ہے کہ آپ بلا چون و چرا کسی کی اطاعت کریں۔ تو بہرحال میں وہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ دیکھیں معبود، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اللہ کی عطا سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس بات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، کسی کی بات نہ مانے، صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ الہ کی جمع آلہہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں غیر کی طرف ہم کیوں جھکتے ہیں؟ انسان تو مفاد پرست ہے، پھر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کروں اور غیر کی نہ مانوں، اللہ کی نہ مانوں، یعنی کسی کی بھی نہ مانوں، اپنی مرضی چاہتا ہے۔ یہ ایک ہماری جو نفسانیت ہے، یہ ایک صفت ہم میں موجود ہے۔ تو ہم لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں، میں نہ مانوں والی صفت ہم میں موجود ہے۔ جیسے کہ شیطان نے حکم سجدہ کے وقت میں نہ مانوں کی بات کر لی تھی، ہم بھی شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور میں نہ مانوں کی رٹ ہم نے لگائی بھی ہے، نہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آباد ہے۔ لیکن میں اس آیت نمبر 74 کی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اور ہستیوں سے توقعات لگا رکھی ہیں میرے مقابلے میں۔ دیکھیں جب آپ کسی اور ہستی میں طاقت محسوس کرتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ ساری طاقت کا مالک تو ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ اب آپ دیکھ لیں یہ مشرکین مکہ نے جو خانہ کعبہ میں 360 بت سجائے ہوئے تھے، ان میں مختلف جو بت تھے مختلف یعنی ان کی خواہشات کے لیے، یہ بارش کا خدا ہے اور یہ رزق کا ہے، یہ اس کا ہے، جیسے کہ وہ ہمارے ہندوستان میں ہے نا لکشمی دیوی تو انہوں نے ہر معبود کے بھی یہ ان سے ہم مدد مانگیں گے، یہ اللہ کے بارے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت صورتحال، اس آیت کو ہم آج کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ہم مدد کریں؟ بالکل۔ دیکھیں دولت، مال، یہ ہمارا بڑا بت ہے۔ ہماری خیال یہ ہے کہ پیسے ہوں تو بہت کام آئے گا ہماری، یہ ہماری مدد کرے گا۔ تو پیسوں کے لیے آپ اللہ کے اور رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حرام حلال کی پھر آپ تمیز نہیں رکھتے، تو یہ بت ہو گیا، یہ آپ کا آلہہ ہو گیا، اس کو آپ نے مددگار سمجھ لیا، پیسوں کو، زیادہ پیسوں کو یا پیسوں کو آپ نے اپنا مددگار۔ لعلہم ینصرون، اقتدار ہے تو اقتدار کے دیوانے بھی آپ پاکستان میں کافی ہیں۔ جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو آپ کو دیکھیں کہ ٹھنڈے کمروں میں رہنے والے گرمیوں میں وہ نکل پڑتے ہیں، اور ایک دفعہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو وہ امیدوار وفات بھی پا چکے ہیں، اور وہ بڑے نواب، میں نام نہیں لیتا ورنہ مردان کے لوگ اگر سنیں تو پہچان جائیں گے، لیکن بڑا نواب، بے اندازہ دولت اور بے اندازہ یہ سب کچھ، لیکن وہ الیکشن اور پھر وہ ووٹ تو ہمارے محلے میں آ گیا اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ، اور گرمی کا موسم تھا اور پسینے میں شرابور، اور وہ پورا ایک جمگٹا ہوتا ہے نا کہ بھئی ووٹ ووٹ ووٹ۔ اب اقتدار، سیٹ، MNA MPA، اس کے لیے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں نا، اس کے لیے پھر آپ دیکھ لیں
اسمبلی میں جا کے پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن الہ کا مطلب آپ کسی اور سے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے توقع لگا لیں، امید قائم کر لیں، یہ میرے کام آئے گا، یہ میری بات سنے گا. یعنی اس میں دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی انسان بھی ہو سکتے ہیں اور مادہ اور میٹیریل بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو سونے چاندی پیسوں کی بات کی، اور صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ اب دیکھ لیں، یہ آپ کے جو سیاسی لیڈر ہیں کال دیتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ سیاسی ورکر کون ہیں؟ ان کو امید ہے کہ یہ بوقت ضرورت ہماری مدد کریں گے. تھانے میں، تحصیل میں، اور بہت سی امیدیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے، اور پھر وہ ان کے حق میں نعرے لگا لگا کے ہلکان ہو جاتے ہیں، زندہ باد اور مرد آباد اور زندہ باد. لعلہم ینصرون. دیکھیں یہ معبود ہیں، اللہ کو ناراض کر کے، یہ جملہ میں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر آپ کسی بھی طرف جھکتے ہیں تو وہ آپ کا معبود ہے. اس کی تفصیل ہو سکتی ہے مختلف، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مختصر میں نے اللہ کی عطا سے اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر. دیکھیں ساری طاقت کا مالک تو ایک ہے، اللہ النافع الضار. اور یہ دیکھیں قرآن نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس تکلیف کو تم سے ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، النافع الضار. ہم نے یہ صفات اللہ کی مخلوق میں تلاش کر رکھی ہیں، ہمارے اپنے بت ہیں. دیکھیں میں مضمون کو اس وقت کے معاشرے تک محدود کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب جو ہے وہ میری کام آئیں گے، ان کی نظر جو ہے پیر صاحب کی، میں عمل کروں یا نہ کروں بس پیر صاحب کی نظر کرم ہونی چاہیے. ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی اب پیر یہ تو ایک ایسا مضمون ہے کہ وہ بس ایک شعر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. تو آج کل تو بہت ہی حالات زیادہ خراب ہیں. بہرحال تو لیکن مختصر بات کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم آپ مان لیں، وہ معبود ہے آپ کا، تاکہ وہ آپ مدد کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ لا یستطیعون النصر، کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہاری اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یا اللہ کے فیصلے کے علاوہ. جو بھی فیصلہ ہوگا خیر اور شر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے تمہیں نہ فائدہ تمہیں کوئی پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. ایک ذات ہے فائدے اور نقصان کی مالک، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال مطلب آپ دیکھ لیں کہ پیسہ تو آپ کماتے ہیں اور اس کو آپ نے خدا سمجھ لیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی مثالیں ہیں. فلا يحزنک قولہم، اللہ تعالیٰ داعی کو کہہ رہے کہ جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، یعنی تمہیں جھٹلا رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. فلا يحزنک، اے داعی تمہیں ان کی باتیں رنجیدہ نہ کر دیں. جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں، اپنے دل میں چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں. اولا یرل انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ میں نے اسے ایک نطفے سے بنایا ہے پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے. یعنی ایک نطفے سے بنایا ہے پھر وہ جھگڑالو بن کر کھڑا، خصیم و مبین.
اب دیکھیں اس میں بھی مضمون ہے اور خوب یعنی بلیغ مضمون ہے کہ دیکھیں ہم ہر شخص اپنے آپ کو یعنی ترم خان سمجھتا ہے، یعنی فرعون، اور کہتا ہے کہ میں اور میری مانی جائے میں. باقی تو اگر آپ کسی کی مانتے ہیں وہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ تو حالات کا جبر ہے کہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں یا کسی کی مانتے ہیں. اصل میں ہر انسان اپنی جگہ جو ہے وہ یعنی ایک آمر بنا ہوا ہے، حکم دینے والا. کہتا ہے کہ میری چلے، میری سنے، میری سنی جائے اور میری مانی جائے. اور پھر تو یعنی ہر ایک کی پھر اپنی اپنی حالات ہیں، کیفیات ہیں. لیکن انسان جو ہے اچھا اس میں خصیم و مبین، جھگڑالو، یہ جھگڑا ہم یعنی جھگڑا کس سے کر رہے ہیں؟ آج صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ آج کا مسلمان ہے. اللہ کے حکم یعنی اللہ کے دین کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں خاص طور پہ دیکھیں مسلمانوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن سے تو پہلے ہم نے فائدہ لینا ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے. جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ اب شیطان نے دیکھیں جھگڑا شروع کر دیا، حکم سجدہ ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور مباحثہ شروع کر دیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. جھگڑا اور کیا ہوتا ہے؟ آپ یعنی بحث شروع کر دیں. دیکھیں اللہ کی تو بلا چون و چرا اطاعت شرط ہے، بنا کسی دلیل کے اور آنکھیں بند کر کے. حکم اللہ کا ہے. اب حکم کیوں، یہ ہم نے سوال نہیں کرنا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اطاعت بلا شرط، بنا سمجھے. وہ آیت کا ترجمہ ہے نا کہ ان پہ جب رحمان کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. یہ قرآن میں آیت. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. یہ مومنانہ صفت ہے. اللہ کی اطاعت بنا کسی حجت یا بحث مباحثہ کے، غیر مشروط طور پہ آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے. اللہ کا حکم سنیں اور اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں. یہ بندگی ہے بنا کسی دلیل، بنا کسی حجت، بنا کسی جھگڑے کے. آج کا مسلمان تو دیکھیں، ایک تو ہمارا اگر میں کلیئر بات کہوں تو ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں. ہمارا اللہ پہ بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب یقین نہیں ہے. ہمارا یقین ہے ظاہر پر. ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر ہی اس وقت ہمارا مدعا ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، باطن کے لیے ہم جینا نہیں چاہتے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، اپنی ابتدا کو نہیں دیکھتا، اپنے جسم کی ابتدا کو؟ ایک پانی کا قطرہ، حقیر قطرہ. اور پھر وہ آپ دیکھ لیں آج جو ہے، آج کا مسلمان خصیم و مبین ہے، صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. میں نے نہیں ماننا اللہ کا حکم، میں نے نہیں کرنی رسول کی اطاعت. دیکھیں زبان حال سے تو، اگر زبان حال سے، زبان قال سے نہیں کہہ رہے تو زبان حال سے تو یہ کہہ رہے ہیں نا. تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. دیکھیں ایک تو اس میں مضمون یہ ہے کہ ایک تو ہمیں حق معلوم نہیں ہے،
دوسرا حق کے مطابق ہم زندگی کو، اگر کسی کو معلوم بھی ہو جائے کہ حق کیا ہے، اور حق کیا ہے میں بتاؤں آپ کو، حق اللہ کا حکم ہے، حق اللہ کا دین ہے، حق اللہ کے رسول ہے، لیکن ہم نہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طرح آپ بہانہ سازی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا وقت پورا ہو گیا تو بیگم صاحبہ نے کچھ زیورات نکال کے ایک تھیلے میں ڈال کے اس پہ اپنی 2 سال کی بچی کا نام لکھ دیا کہ یہ تو اس کے ہیں، اب نابالغ پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے بہانے ہیں نا۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن ہم یعنی دلائل دیکھتے ہیں۔ روزے کا مثال کے طور پہ روزہ ہے تو ہم اس کے لیے جواز دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے تو شوگر ہے، مجھے تو یہ ہے، مجھے تو یہ ہے، تو ہم بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ خیر یہ باتیں، یہ تو احکامات ہیں، لیکن در حقیقت اللہ سے ہماری جھگڑے کی کیفیت کیا ہے میں بتاؤں آپ کو۔ اور یہ کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اے رسول، آپ تو بلا شک شبہ اللہ کے پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ہم نے اپنی آپ کی تعلیم کو سے ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ زبان حال سے ہم ایسے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کے طریقے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، داڑھی اگر چھوڑیں گے بھی تو اپنی مرضی سے، اس میں تراش خراش اپنی مرضی سے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں بڑی عمر کے لوگ مجبوراً داڑھی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فرینچ کٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرینچ کٹ وہ تو فرانسیسیوں والی داڑھی ہے بھائی۔ آپ تو رسول کے طریقے کے مطابق، آپ دیکھ لیں یہ داڑھی میں بڑا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، کبھی خشخشی داڑھی، 1 انچ کی یا آدھے انچ کی داڑھی چھوڑ کے اس کو بھی داڑھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑتا، اصل میں تو ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ یہ صرف داڑھی کی بات نہیں ہے، سارے دین کی بات ہے۔ ہم اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارا سارا جو رویہ ہے وہ چون و چرا کا ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت بلا چون و چرا کرنے کا حکم ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون۔ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔
تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.